بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک کا قرآن سننے کا واقعہ۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چپ چپ کر کے رات سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریک بھی چپ چپ کر قرآن سنتے تھے۔ ایک دوسرے کو خبر نہ تھی کہ صبح تک تینوں چپ چپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا، تم کیسے آئے ہو؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو آپ سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائے۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ عرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا؟ اس وجہ سے ان کی نیند بھی ختم ہو چکی تھی۔ اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو خنطلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محبت سے جو قرآن سنا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو سلبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہے ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی بات ہے جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو بد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریبان رہے ہیں۔ انہوں نے دعوت کیے، ہم نے بھی کیے، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم کو پاؤ جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے، ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائے؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک سن کر چلا گیا، افسوس کے حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ یوں ہی جھوٹی جدراہٹ کی تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، کاش اس قرآن کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور آج ہماری بدقسمتی کہ اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کا اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔